صوفی اسلام کیا ہے؟ عرب دنیا میں ظہور ادیان ابراہیمی سے بھی قبل صوفی فلسفہ کے پیروکار اخوان الصفا کہلاتے تھے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ اخوان الصفا کسی دین سے منسلک ہوتے تھے، البتہ یہ نیک بندے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتے تھے، عیش و عشرت کی زندگی سے مکمل اجتناب، ضرورت مندوں کی مدد، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا حسن سلوک اپنے مخالفین سے بھی اچھا ہوتا تھا۔ زمانہ قبل الاسلام ہمیں صوفی سوچ رکھنے والے لوگ دین عیسوی میں راہبوں کی شکل میں ہندوستان میں بدھ اور جین مت کے بھکشوؤں کی صورت میں اور ہندو دھرم میں یوگیوں کی شکل میں ملتے ہیں۔ صوفی سوچ ہمیں کسی نہ کسی طور پر یونانی فلسفیوں میں بھی ملتی ہے۔ صوفی سوچ کا ہمیں قرآن مجید سے بھی حوالہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو جگہ جگہ ہدایت دیتے ہیں کہ میرے بندوں سے حسن سلوک کے ساتھ رہو۔ احسان کرنا اور معاف کر دینا مسلمان کے لیے بڑی عبادت ہے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ دوسرے مذاہب کے معبودوں کو برا مت کہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے معبود حقیقی کو برا کہتے۔ اسلام میں تصوف کی سوچ کا ذکر بالواسطہ قرآن مجید سے بھی ملتا ہے، لیکن تصوف کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے۔ ان کی سیرت، ان کا حسن سلوک اپنے مخالفوں کے لیے، ان کے نرم روی، ان کی سادہ روی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، کمزوروں کے لیے عملی ہمدردی اور ان پر شفقت، یہ سب اوصاف کسی بھی صوفی کے لیے روحانی فیضان کا باعث ہے۔ اسلام میں صوفی سلسلہ کسی نہ کسی پیر مرشد کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جا ملتا ہے۔ اہل سنت صوفیہ کرام اپنا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سلسلہ تصوف شروع کیا تھا۔ یہ تو صوفی اور اولیاء کرام نے سلسلہ نقشبندیہ ترتیب دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہوتا ہے۔ اسلامی صوفی فکر کو سب سے بہتر طریقے سے حضرت عثمان علی حجویری المعروف قائم بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں میں واضح طور پر بیان کیا ہے۔ ان کی کتاب کشف المحجوب جو 11ویں صدی میں لکھی گئی تھی، وہ ایک مکمل تشریح ہے اسلامی تصوف کی۔ حضرت علی حجویری کے مطابق صوفی اسلام کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگرچہ تصوف کا ارتقا ظہور اسلام سے پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن اس سوچ کو تقویت اسلام کی آمد کے بعد ملی اور اسلامی تصوف کو مزید مضبوط بنیاد بھی ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، ان کے صبر و شکر سے، ان کی غریب نوازی سے، ان کی طیانت اور امانت سے، ان کی سادہ زندگی سے، ان کی شفقت، رحیمی، ان کی قوت برداشت اور عجز سے، یہ تمام صفات ایک مسلمان صوفی اپنے آپ میں فا رہنے کی نہ صرف خواہش رکھتا ہے، بلکہ ان کو حاصل کرنے کے لیے ریاضت کرتا ہے، اپنے نفس امارہ کی نہی کرتا ہے اور یوں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انگریز کے آنے سے قبل ہندوستان میں مذہبی فسادات کا ذکر کم ہی ملتا ہے، لیکن 20ویں صدی نے ہندو مسلم فسادات بھی دیکھے، مسلمانوں کو مسلموں کے لیے لڑتے بھی دیکھا، ہندوستان کا بٹوارا بھی دیکھا، یہ دیکھا کہ مسلمان کو مار رہا ہے، اولیاء کرام کے مزاروں پر حاضری کا اجدہام ہے، عمرے اور حج کی بہتات ہے، شرعی لباس اور شرعی داڑھیوں کا زور ہے، میلاد شریف، اونڈے، عزاداری اور یوم عاشور کی دھوم ہے، لیکن صد افسوس کہ صوفی اسلام سے اخذ شدہ صبر و تحمل، رواداری، محبت، یگانگت، رحم اور عفو ہم سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم اب ظاہری مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارا باطن نہ صوفی ہے اور نہ ہی شرعی۔